الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ کل کے درس میں ہمارے پاس آخری جو گفتگو تھی ہمارے ساتھ وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمائے ہیں، اور مکے کے کچھ نوجوان انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ 70 یا 80 نوجوانوں نے ایک جماعت کی شکل میں حملہ کرنا چاہا، شب خون مارنا چاہا، لیکن ساروں کے سارے گرفتار ہو گئے۔ کس نے گرفتار کیا؟ کون تھے؟ مسلمانوں کے فوج کے سپاہی جو اعلیٰ کمانڈر تھے، محمد بن مسلمہ۔ کون ہے؟ جواب صحیح تھا لیکن آگے کا پیچھے کے آگے سے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب لوگوں کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت تھی، شفقت تھی۔ بہت سارے لوگ مکے والوں کی طرف سے آتے گئے، بات چیت ہوئی لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مسلمانوں میں سے کسی کو، صحابہ میں سے کسی کو بھیجا جائے مکہ تاکہ بات چیت کر سکیں۔ پہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے کا ہوا۔ کس کو بھیجنے کا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے کی جب بات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر بولا کہ عمر ایسا کرو، تم مکہ جاؤ، مشرکین سے بات کرو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے، حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروف ہے، تو کہا کہ جس راستے سے عمر کا گزر ہوتا ہے اس راستے سے شیطان بھی گزرنے گھبراتا ہے۔ یہاں تک کہ عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی تھیں، مسئلے مسائل پوچھتی تھیں، لیکن جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے سب بھاگ جاتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا عدوات انفسکن، اے جان کی دشمنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھتی ہو اور وہاں تم اتنی ہمت کر پاتی ہو، لیکن میں آتا ہوں تو ساری بھاگ جاتی ہو۔ تو کہا کہ آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم کو ڈر لگتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ آپ مکہ جائیں، مشرکوں سے بات کریں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے مکے والے ستائیں، گرفتار کر کے ستائیں، اذیت دیں، تو مکے میں بنی کعب کا ایک آدمی ایسا نہیں ہوگا جو میرا سپورٹ کر سکے۔ یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ انہوں نے معذرت کر دی اور پھر مشورہ دیا، اس کام کے لیے بہتر آدمی ہیں کامل الحیاء والایمان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جامع القرآن۔ کون ہیں؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ان کو بھیج سکتے ہیں، ان کو بھیج سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا سارا کنبہ قبیلہ مکے میں ہے۔ کوئی بھی کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا تو ان کا قبیلہ کیا کرے گا؟ ان کا ساتھ دے گا، وہ آپ کا پیغام اچھی طرح پہنچا دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ قریش کے پاس آپ جائیں گے اور جا کر بتلا دیں گے کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، یہ پیغام پہنچا دو، اور ساتھ ساتھ کہا انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ تو ہمیشہ سیرہ پڑھنے کا مقصد ہمارا ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ دعویٰ ہمارا آکسیجن ہے، ہماری زندگی ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی بیکار ہے۔ اب تک جتنے صحابہ اکرام کی زندگیاں ہم نے پڑھی، چاہے وہ عورتیں ہوں مرد، عورتوں میں ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم نے دیکھا کہ وہ داعیہ تھی۔ حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ،
وہ عبداللہ بن حرام بن وہ کون تھے؟ وہ بھی داعی تھے، دعوت کے میدان میں قتل کیے گئے۔ رجیع کے مقام پر جو لوگ قتل ہوئے سب کے سب دعات تھے۔ تو دعویٰ یہ ہمارا زندگی کا ایک حصہ ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم جاؤ اور مکے والوں کو دعوت دو، اور مکے میں جو مسلمان ہیں، کمزور ہیں، ابھی ہجرت کر کے نہیں آئے ہیں، ان کو بھی بشارت سنا دو کہ بہت جلد ہم مکہ کیپچر کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، ایک طرف یہ بھی ہو رہا ہے، دوسرا یہ بھی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اور آپ دیکھیں گے تو بڑا تعجب کریں گے، ایک اور چیز آپ کو آئے گی تو اس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے کبھی بھی مداہنت کو پسند نہیں کیا۔ مداہنت کیا؟ اپنی کمزوری ظاہر ہونا، ہم کمزور ہیں، مسلمان کمزور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ ہونے نہیں دیا، میں آگے بتاؤں۔ اور مکے میں جو کمزور مسلمان ہیں ان کو بتا دیں کہ اللہ عز و جل اب اپنے دین کو مکے میں ظاہر اور غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو چھپ کر جینے کی ضرورت نہیں ہے، اب کھل کر کہہ سکتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ 1400 سال پہلے جب یہ ہوا تو آج ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسلمان ہیں؟ لوگ اپنی آئیڈینٹی چھپاتے ہیں۔ مسلمان ظاہر ہو جائیں گے تو کبھی داڑھی چھپایا، کبھی ٹوپی چھپایا، کبھی کچھ چھپایا، ظاہر ہونے نہیں دیا۔ ایسی بات نہیں ہے، فخر سے کہیں، سر اٹھا کر کہیں کہ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر روانہ ہوئے۔ مقام بلدہ وہاں جب پہنچے تو مکے کے قریش کی جو فوج وہاں تھی انہوں نے روک لیا، پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھیجا ہے، یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ قریش نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی بات سن لی، آپ اپنے کام پر جائیے۔ تو سعید بن عاص مشرکین مکہ میں سے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مرحبا کہا اور اپنے گھوڑے پر سیٹ باندھ کر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا، حالانکہ وہ کیا ہیں؟ مشرک ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ زمانے کی حالت آج کے حالت سے بہت بہتر تھی۔ آج کوئی مسلمان کافروں کے نرغے میں پھنس جاتا ہے تو اس کی داڑھی کاٹی جاتی ہے، اسے تڑپایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، بھیڑ اسے موت کی گھاٹ کیا کرتی ہے؟ اتار دیتی ہے۔ لیکن یہ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے کے جو لوگ تھے پھر بھی کیا تھے؟ ان کے پاس وہ انسانیت ابھی بھی زندہ تھی۔ اپنے گھوڑے پر ہم مانتے ہیں جیسے انہوں نے جو کچھ کیا صحابہ اکرام کے ساتھ، جو کچھ بھی معاندانہ اور جو کچھ بھی رویہ اپنایا وہ اپنی جگہ بالکل غلط تھا۔ لیکن کچھ مثالیں ایسی بھی ملتی ہیں، جیسے یہ مثال ہم پڑھ رہے ہیں، وہاں جا کر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سربراہان قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا، بلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ پیغام سنایا۔ تو قریش نے ساری بات سن لی، سن کر کہا کہ اچھا آپ نے پیغام سنا دیا، اگر آپ چاہیں تو کعبۃ اللہ کا طواف کر لیں، طواف کی اجازت دی۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا ہوگا؟ طواف کر لیے ہوں گے، نہیں، لیکن نہیں کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ پیشکش ان کی طرف سے جو آفر تھا اسے انہوں نے مسترد کر دیا، انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے وہ طواف نہیں کریں گے۔ کیا بولے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنے سے پہلے، جیسے آپ ایک فیملی ہیں، سارے خاندان میں سے پورے لوگوں کو چھوڑ کے کچھ انبن ہے، دشمنی ہے، صرف ایک بھائی کو دعوت آتی ہے اور کسی کو نہیں آتی، تو کیا کرے گا بھائی؟ چلے جائے گا، نہیں؟ لیکن نہیں، اگر
میرے اقربا اگر دشمن ہیں تو میں کیسا دوست؟ ہاں، تو وہ تو معمولی بات ہے، لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک طواف نہ کر لیں میں طواف نہیں کر سکتا، میں طواف نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جس مقصد کے لیے مکہ آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا تھا، قریش کو اپنا پیغام سنا دیے تھے، اور قریش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ قریش کیا چاہ رہے تھے؟ ہم لوگ آپس میں مشورہ کر لیں گے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دینا ہے۔ اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگا، اس لیے کہ قریش سارے جمع ہوں گے دارالندوہ میں، اور پھر باہمی صلاح مشورہ کریں گے، بعد میں کوئی قطعی فیصلہ لیں گے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام میں ہیں، اس کے گھر مہمان ہیں، وہاں ضیافت ہو رہی، لیکن مسلمانوں میں کیا نیوز آئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ حالانکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں کیسے ہیں؟ آرام سے، اور قریش کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے بیچ یہ خبر ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، بات ایسی ہے، داماد رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ لوگوں سے معرکہ آرائی نہ کر لیں۔ حدیبیہ میں جہاں ہم ہیں یہاں سے ہم ہٹیں گے نہیں جب تک کہ ہم کیا نہ کر لیں، جنگ نہ کر لیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بیعت کی دعوت دی، صحابہ کرام ٹوٹ پڑے اور بیعت کیا کہ یہ صلح حدیبیہ کا میدان چھوڑ کر ہم نہیں جائیں گے، اور چھوڑ کر یہاں سے بھاگ نہیں سکتے۔ اور انہی میں سے ایک جماعت نے موت پر بیعت کی، یعنی مر جائیں گے لیکن میدان چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں۔ ان میں سے ابو سنان اسدی تھے، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ تھے۔ تو ان تمام لوگوں نے بیعت کی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کا ہاتھ ہے، وہ بھی بیعت کر رہے ہیں، حالانکہ عثمان وہاں نہیں ہیں رضی اللہ عنہ، ان کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی۔ اس بیعت میں صرف ایک آدمی نے جو منافق تھا شرکت نہیں کی، اس کا نام جد بن قیس تھا۔ یہ جو بیعت ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ایک درخت کے نیچے تھی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ سے اس درخت کی جو وہاں یہ تھی ٹہنیاں تھیں، وہ ٹہنیوں کو ذرا اوپر کر رہے تھے، معقل بن یسار رضی اللہ عنہ۔ اسی بیعت کا نام تھا بیعت رضوان۔ اس بیعت کا نام کیا ہے؟ بیعت رضوان۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہوا جب کہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ ایک زمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ درخت کیا کر دیا گیا؟ کٹوا دیا گیا۔ ادھر حالت مکے میں ایسی ہے، عثمان رضی اللہ حدیبیہ میں ایسی ہے، صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ۔ مکے میں کون ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اچانک ایک آدمی آیا۔ اب قریش والوں کو حالت معلوم ہو گئی کہ حالت بہت نازک ہے۔ مکے ادھر حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا، بیعت ہو گئی، لوگوں نے جان پر بیعت کی، اور یہ ساری حالت مکے کے لوگوں کو معلوم ہوئی، تو مکے کے لوگوں نے اور زیادہ کوشش تیز کر دی۔ کس بات کی؟ صلح صفائی ہو جائے۔ تو انہوں نے بھیجا سہیل بن عمرو کو، سہیل بن عمرو۔ تو بولا کہ تم جلدی جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کے لیے کوشش کرو، صلح صفائی کے لیے کوشش کرو۔ اور ایک بات بول دیا کہ لازماً کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جائیں گے۔ کیا ہے؟ لیکن وہ ایک اس میں کیا دفعہ کیا ہوگی؟ ضرور رہے گی۔ تو
یہ ہدایات لے کر سہیل ابن عمرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے آتے ہوئے دیکھا سہیل ابن عمرو کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اب کام آسان ہو گیا۔ کیا بولے؟ دیکھیے یہ اچھی بات ہے، کسی ایک اچھے آدمی کو دیکھ کر آپ اچھا شگون لے سکتے ہیں۔ شگون دو طریقے سے ہو سکتا ہے، ایک برا شگون، تفاؤل، حسن تفاؤل، یعنی سہل کے معنی ایزی، سہیل کے معنی کیا؟ ایزی۔ جب اس نام کا آدمی آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گمان کیا، کیا تفاؤل لیا؟ اچھا آسان، اب ہمارا کام کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ جیسے کوئی بھی ہے، کوئی آدمی آتا ہے جس کا نام ایسا ہے کہ اچھا ہونے، طیب، مطیب، تو آپ اس کے اچھے نام سے کیا لے سکتے ہیں؟ اچھا کام مراد لے سکتے ہیں کہ اب ہمارا کام کیا ہو جائے گا۔ جیسے کوئی آیا جس کا نام ہے فائز، فائز کے معنی کامیاب۔ آپ کسی کام کے لیے بیٹھے، بولا اچھا آپ فائز آ گئے، ہمارا کام کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا، ہمارا کام سکسیس ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا۔ ایسا کچھ آپ لوگ لے سکتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو لیتے ہیں، بات کر رہے تھے اچانک کرنٹ چلے گا، نہیں بھائی ڈیل کینسل، کرنٹ چلے گا۔ اب ہم بات کر رہے تھے اچانک اکرم بھائی پیچھے سے زور سے چھینکے تو بولے نہیں ڈیل کینسل، چھینک ڈلے، نہیں ہو سکتا۔ کوئی بلی چلے گئی، کوئی ایسی، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اس کے بارے میں کہا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے، ان میں سے وہ لوگ ہیں جو برا شگون نہیں لیتے ہیں۔ ان کی وجہ سے ایسا ہوا، ان آنے سے ایسا ہوا۔ اسی لیے کہا ان لو تفتح عمل الشیطان، کہ آپ کہیں کہ میں ایسا نہیں، ایسا کرا رہا تو ایسا ہوتا تھا۔ یہ لو کیا ہے؟ یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، شیطان کا کام ہے۔ دیکھیے اس کے بعد جب سہیل بن عمرو آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب کام آسان ہو جائے گا، تو بہرحال سہیل آئے تو بہت ساری باتیں ہوئی، ان میں بہت ساری باتیں ہوئی، کیسے باتیں کرنا ہے اس کو ذرا غور سے سنیں۔ جو باتیں ہمارے ساتھ ہیں، کیسے کیسے کنڈیشنز پر صلح ہوئی دونوں کے بیچ، کس کے؟ صحابہ کرام اور مشرکین کے بیچ کیا کیا کنڈیشن ہے، یہ سنیں گے تو آپ کو بھی لگے گا کہ ایسا کیسا۔ جب ہم کو لگتا کیسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کی طبیعتوں پر، دل و دماغ پر کیا طوفان گزرا ہوگا، کیسے انہوں نے صبر کیا ہوگا، آپ تصور کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے شق نمبر 1، کنڈیشن نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے۔ 6 سال کے بعد مکہ دیکھنے کی خواہش پر مکے کی سرحد تک آ گئے ہیں۔ ایسے دیں تو مکے میں چلے جائیں گے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، جن کو مکے کی وادیاں، مکے کی گلیاں ستاتی ہیں، اور اس سے بڑھ کر حرم کعبہ، صحن کعبہ، جہاں وہ لوگ جا کر سجدے کرنا چاہتے تھے، جہاں کعبہ کا طواف کرنا چاہتے تھے، لیکن پہلے کنڈیشن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں گے۔ آپ اس کو آسان سمجھیں کہ کبھی ہم لوگ حج کرنا چاہتے تھے تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 4 سال 3 سال میں ایک بار حج کی تصریح ملتی ہے۔ حج کی تصریح معلوم، جو لوگ وہاں رہتے ہیں سعودیہ میں ہر سال حج نہیں کر سکتے، ان کو 4 سال میں ایک بار، 3 سال میں ایک بار ایسا کیا ہوتا ہے، حج کی تصریح ملتی ہے۔ تو پھر بھی کیا کرتے ہیں لوگ، چیک پوسٹ سے ایسے ہی شرطا کو گمراہ کر کے ایسا اسے بچا کے کیا کرتے ہیں، نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی دیکھتے ہیں چیک پوائنٹ ادھر ہے، اچھا ادھر سے نہیں، ادھر سے جنگلوں میں سے جا کے ادھر جائیں گے، کوشش کرتے ہیں۔ کبھی پکڑے جاتے ہیں، اور وہاں سے کیا ہوتا ہے، عنقریب پہنچ کر ان کو کیا کرتا ہے، پولیس واپس کرتا ہے، بھئی آپ کو جانا ہے واپس۔ تو اسی اس پر کیا کرتے ہیں، گرچہ کی چیز جائز نہیں ہے کہ حکومت جو کچھ قانون بناتی ہے وہ وہاں کے مصلحت کے پیش نظر بناتی ہے کہ کتنے لوگ آئیں گے، کتنا کنٹرول ہوگا، اسی حساب سے بناتی ہے۔
تو ویسے ہی آپ حج کر سکیں گے جیسے آپ کو حج کرنے کی گنجائش ہو یا اجازت ہو۔ تو ویسے وقت پر اگر کوئی وہاں سے واپس ہوتا ہے تو بڑا دل افسردہ ہوتا ہے، ارے یہاں تک تو پہنچ گیا تھا، اب ادھر سے اگر جاتا تو میں حرم مکہ میں داخل ہو جاتا تھا۔ تو بس یہ لوگ ایسے تھے، 6 سال بعد مکے میں داخل ہونے کی کوشش ہے، لیکن مکے والوں کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ لوگ کیا کریں؟ واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں۔ 1400 مسلمان ساتھ ہیں، نہیں کتنے ہیں؟ 1400 مسلمان ساتھ، اگلے سال آئیں اور 3 روز قیام کر سکتے۔ مکے میں کتنے روز رہ سکتے ہیں؟ 3 روز۔ اور آپ کے پاس جو ہتھیار ہے، ویپنس ہے، وہ کیا رہے گا؟ صرف وہ رہے گا جو مسافر رکھتا ہے۔ مسافر کیا رکھتا ہے کرم؟ تلوار، کس میں؟ تلوار کی جو تھیلی آتی ہے نہیں لیدر کی، کیا بولتے ہیں، پوچھ، اس میں، وہ کھلی نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ پہلا کنڈیشن تھا جو مکے والوں کی طرف سے دیا گیا کہ آپ صرف ایسا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک تو آپ اس سال کیا کریں گے؟ واپس، بس یہی پہلا کنڈیشن ہی بجلی بن کر گرتی ہے کہ بھئی اتنی سفر کی صعوبتیں طے کر کے ہم آئے، جانور، ہدی کا جانور لے کے آئے، مکے کے حدود تک پہنچے، مکے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی واپس جاؤ، حالانکہ مکہ ہمارا ہے، کعبۃ اللہ ہمارا ہے، کعبے کا صحن ہمارا ہے، کعبے کا اللہ ہمارا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ دوسرا کنڈیشن، پہلا کنڈیشن سمجھ میں آیا؟ دوسرا کنڈیشن کیا تھا؟ 10 سال تک دونوں گروپ کے بیچ سیز فائر، کیا بولتے ہیں، جنگ کیا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، جنگ بندی رہے گی۔ ہم آپ سے نہیں لڑیں گے، آپ ہم سے نہیں لڑیں گے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ اس عرصے میں کیا ہوگا؟ لوگ مامون رہیں گے، کسی کو ڈر نہیں رہے گا۔ 10 سال تک کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ کا فضل ہوا، یہ 10 سال مسلمانوں کے لیے کیا ہو گئے؟ بہت 10 سال گرچہ کہ یہ نہیں ہو سکا، لیکن یہ مدت میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب و جوار کے اکثر ممالک کے پاس قاصد بھیجے، خطوط دے کر بھیجے، اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ۔ اس کا اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلا۔ نمبر 3، جو محمد کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا۔ یہ 10 سالوں میں اگر کوئی قبیلہ آپ کے ساتھ جڑتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ، تو جڑ سکے گا، اور جو قریش کے ساتھ جڑنا چاہے جڑ سکے گا۔ جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا ایک حصہ سمجھا جائے گا، لہٰذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی متصور ہوگی۔ مسلمانوں کے ساتھ جو گروپ ملا ہے، اگر اس پر حملہ ہوتا ہے تو مانا یہ جائے گا کہ مسلمانوں پر حملہ ہوا۔ تو ایک کھلی چھوٹ تھی، 10 سال کے اندر جو جس کے ساتھ ملنا چاہے مل سکتے ہیں۔ چوتھی شرط دیکھیے کتنی خطرناک ہے شعیب صاحب، یہ دیکھیے، قریش کا جو آدمی، قریش کی طرف سے کوئی بھی ایک آدمی، بیٹا ہے کسی کا، بابا کو بولے بغیر مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو کے قریش کے پاس سے مکے سے نکل کے مدینہ آ گیا، مدینے والے اسے ریٹرن کر ڈالنا۔ مدینے والے کیا کرنا؟ ریٹرن قریش کو دے دینا۔ اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی مرتد ہو کے ادھر گیا، مکہ گیا، تو مکے والے کیا نہیں کریں گے؟ کیا انصاف ہے نہیں؟ کیا شعیب کتنا انصاف ہے؟ یہ دیکھیے، قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست، اپنے ولی یا اپنے باپ کی اجازت کے بغیر بھاگ کر محمد کے پاس جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں گے۔ لیکن محمد کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا، قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ صحابہ نے مانا کہ نہیں مانا؟ اسے صحابہ کرام نے مانا۔ کتنا اپنے آپ کو کنٹرول کرے رہیں گے، کتنے ان کے جذبات کو انہوں نے قابو میں لایا ہوگا۔ یہ دیکھیے، اس سے بھی سخت قانون دیکھیے۔ اس کے بعد
آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے اس کو ڈرافٹ کرو، یہ ہیں کیا کرو، لکھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جا رہے تھے، وہ لکھتے جا رہے تھے، املا ڈائریکٹ کیا کرنا، اسے لکھانا، وہ لکھ رہے تھے، لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہاں سے شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ یہ کیا ہے، یہ ہمیشہ ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، کبھی سوچیں بسم اللہ کیا ہے گرامر کے حساب سے، کیا ہے بسم اللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ کے نام سے۔ کیا اللہ کے نام سے؟ آپ جو کام کرنا چاہیں وہ کام وہاں مقدر رہتا ہے، چھپا رہتا ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کے نام سے کھاتا ہوں۔ آپ کوئی چیز لکھ رہے ہیں، اللہ کے نام سے لکھتا ہوں، اکتب بسم اللہ اکتب۔ آپ کہیں باہر نکل رہے ہیں، بسم اللہ اخرج، بسم اللہ امشی، بسم اللہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے نام سے، بسم اللہ اتلو، اللہ کے نام سے میں تلاوت کرتا ہوں۔ جو بھی ورب آپ کر رہے ہیں وہ ورب وہاں کیا ہوتا ہے، ہڈن ہوتا ہے، محذوف ہوتا ہے۔ تو آپ پہلے ورب کیوں نہیں لائے، بسم اللہ کا نام کیوں لائے؟ وہ تو اللہ کے نام کے برکت سے ابتدا ہوتی ہے، اس لیے آپ اللہ کا نام پہلے لا کے ورب وہاں کیا کرتے ہیں، ہڈن مانتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا بسم اللہ؟ اچھا، تو آپ جب بھی کوئی کام شروع کریں تو وہ کام آپ کے دماغ میں ہوگا، میں اللہ کے نام سے دکان میں بیپار شروع کر رہا ہوں، اللہ کے نام سے دکان کا قفل کھول رہا ہوں، بسم اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل بن عمرو جو مکے کے لوگوں کی طرف، اس نے کہا ہم لوگ نہیں جانتے رحمان کیا ہے۔ کیا بولا ہو؟ آپ کیا کی بولتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رحمان کیا ہے ہم کیا نہیں جانتے ہیں۔ آپ یہ لکھیے بسمک اللہم، کیا لکھیے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ سہیل بن عمرو۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب ہم نہیں جانتے ہیں، آپ کیا لکھیے؟ بسمک اللہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا یہی لکھو، اس کو چھوڑ دو جو میں نے کہا، وہ جو کہہ رہا ہے کیا کرو، وہی لکھو۔ اس کے بعد آپ نے املا کرایا۔ یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی ہے مکے والوں سے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی ہے۔ تو اس پر وہ سہیل بن عمرو بولتا ہے اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ سے کیوں لڑتے، آپ کو مکے سے ہم کیوں روکتے؟ آپ ایسا نہیں لکھو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، بلکہ کیا لکھو، محمد ابن عبداللہ۔ کیا لکھو؟ سبحان اللہ۔ صحابہ کی دل پر کیا گزری ہوگی؟ ہاں، اللہ خود کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ آپ کیا ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو سہیل نے کہا کہ اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ جنگ کرتے، لہذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ تو پہلے کیا اعتراض کیا تھا اس نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر۔ دوسرا اعتراض کیا تھا؟ محمد رسول اللہ، کہہ رہتا ہے کہ نہیں وہ رسول ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، صرف اتنا لکھیے محمد ابن عبداللہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، گرچہ تم جھٹلاؤ، تم مانو نہیں مانو، میں کون ہوں؟ اللہ کا رسول ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ محمد ابن عبداللہ لکھیں، رسول اللہ کو مٹا دیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں میرے ہاتھ سے نہیں مٹاتا۔ کیا بولے؟ میں میرے ہاتھ سے نہیں مٹاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ بولا کہ اچھا بتاؤ کہاں ہے وہ لفظ؟ بولے کہ یہاں ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے کیا کیا؟ اس کو مٹایا۔ اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی، پورا ڈرافٹ ہوا ڈاکومنٹ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر جب صلح مکمل ہو چکی تو بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ پہلا قافلہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہوا۔ یہ لوگ حقیقت میں عبد المطلب کے زمانے ہی سے بنو ہاشم کے حلیف تھے، تو دوسری طرف بنو بکر تھے جو قریش کے ساتھ داخل ہو گئے۔ اب دیکھیے کیسا معاملہ ہے، اکرم صاحب دیکھیے، ابھی ڈرافٹ پورا نہیں ہوا، ابھی لکھ رہے ہیں، چل رہا ہے۔ تو یہ جو آدمی ہے، کیا نام اس کا؟ سہیل بن عمرو، خود اس کا بیٹا، اس کا بیٹا کون ہے؟ ابو جندل رضی اللہ عنہ۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر آ رہے ہیں، بھاگ کر، کہاں سے؟ مکے سے بھاگ کر، ابھی ڈرافٹ پورا نہیں ہوا، خود ڈرافٹ بنانے والے کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کے بھاگ کے آ رہے ہیں، اور ان کو بیڑیاں ڈالی گئی پیروں میں، ہاتھوں میں، گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو وہ سیدھے آ کے مسلمانوں کے سامنے پڑ گئے، ویسا بیڑیاں گھسیٹتے آ کے مسلمانوں کے سامنے پڑ گئے۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ یہ پہلا آدمی ہے جس کے تعلق سے میں یہ معاملہ آپ سے کر رہا ہوں۔ یہ جو ہماری جو صلح ہے، اس کا پہلا امپلیمنٹ کہاں ہوگا؟ اس آدمی کے اوپر۔ کس آدمی کے اوپر؟ ابو جندل کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے ابھی تو ڈرافٹ پورا نہیں ہوا نا، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ ابھی ڈرافٹنگ پوری نہیں ہوئی، کیسے آپ اس کو یہ کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا آپ اسے واپس کر دیں۔ اس نے کہا اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو میں آپ سے کوئی معاملہ نہیں کروں گا، اگر میرے بیٹے کے اوپر یہ اپلائی نہیں ہوتا ہے تو میرا اور آپ کے بیچ کوئی ڈیل نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم ایسا کرو، میرے خاطر چھوڑ دو، ابو جندل کو کیا کرو؟ میرے واسطے، میرے احتراماً کیا کرو؟ چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا بولا؟ میں آپ کے خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ نہیں، کیسا یہ رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ریکویسٹ کرے، اتنا ہی تو کر دو۔ کیا کرو؟ اتنا تو کر ہی دو۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا۔ پھر باپ نے بیٹے کے منہ پر تماچا مارا، سہیل بن عمرو نے ابو جندل کے منہ پر کیا کیا؟ تماچا مارا، اور مشرکین کی طرف واپس کرنے کے لیے گلے کا کرتا پکڑ کر گھسیٹا، بولا کسے لے جاؤ۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ زور سے چیخ کر کہنے لگے، مسلمانوں کیا میں مشرکین کی طرف واپس کر دیا جاؤں گا کہ یہ لوگ مجھے پھر مصیبت میں ڈالیں میرے دین کی وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جندل صبر کرو۔ کیا بولے؟ تو یہ پیغام ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو اقلیت میں ہوں، وہ تمام مسلمان جو مائنارٹیز ہیں، جو مشرکوں کے ظلم و استبداد کے ماتحت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کے لیے ہے، کیا ہے؟ صبر کرو، صبر کرو، اور اسے باعث ثواب سمجھو۔ جو تکلیفیں، جو مصیبتیں تم لوگ غیروں سے برداشت کر رہے ہو، اس کو ثواب سمجھو۔ اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں، ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو کیا کرے گا؟ باقی آج ہم لوگ سنتے ہیں کتنے ایسی بچیاں ہیں جو حجاب پہن کر جانا چاہتی ہیں، لیکن کالج ان کو حجاب پہن کر آنے نہیں دیتا۔ ابھی ہم نے کرناٹک کے کالج کے بارے میں سنا، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اچھے اچھے نوکریوں میں، جاب میں ہیں، لیکن داڑھی چھوڑ کر وہ جاب نہیں کر سکتے۔ بلا کہ نہیں تم داڑھی صاف کرو پھر ہمارے جاب جوائن کرو۔ تو ایسے بہت سارے، یہ سارے لوگ اس کو ثواب سمجھیں، ثواب سمجھیں
اور آخرت کا توشہ سمجھیں اور صبر کریں، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نہ کوئی راہ نکالے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم نے قریش سے صلح کر لی ہے اور ہم نے ان کو اللہ کے نام پر عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھل کر ابو جندل کے پاس گئے رضی اللہ عنہ، ان کے پاس گئے، اور اب جب ان کو گھسیٹ کر لے جایا جا رہا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بازو جا رہے تھے، کس کے؟ ابو جندل کے، اور ابو جندل سے کہہ رہے تھے ابو جندل صبر کرو، یہ لوگ مشرک ہیں، ان کا خون تو بس کتے کا خون ہے۔ اور ساتھ کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تلوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا رہے تھے، ساتھ کیا کر رہے تھے؟ تلوار کا جو مٹھ ہے نہیں وہ بھی قریب کرتے جا رہے تھے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کر اپنے باپ سہیل کو اڑا دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخیلی سے کام لیا اور معاہدہ صلح نافذ ہو گیا۔ حضرت عمر کس کوشش میں گئے؟ تلوار اس کو دے کہ کیا کریں؟ اس کے باپ کو قتل کر دیں وہ، اور پھر یہ صلح کیا ہو جائے، صلح ہونے سے پہلے یہ کام ہو جائے، مسئلہ ختم ہو جائے، لیکن ویسا نہیں ہو سکا۔ کتنا ٹائم ہے؟ اور 5 منٹ ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہی اس کو ختم کر لیتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مسلمانوں کو حدیبیہ سے واپس ہو جانا ہے، مکے میں جانا نہیں ہے۔ البتہ جو جانور لائے گئے ہیں، ہدی کے جو جانور لائے گئے ہیں، اس کا کیا ہو؟ اس کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈاکومنٹ لکھ دیا گیا، ساری باتیں طے ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اٹھو، اپنے جانور ذبح کرو۔ کیا کرو؟ اپنے جانور ذبح کر دو۔ لیکن کوئی نہیں اٹھا، صحابہ میں سے کوئی نہیں اٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار بات کو ریپیٹ کیا، لیکن کوئی صحابی نہیں اٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سیدھے اپنے ٹینٹ میں گئے، اور ہم نے پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں آپ کے ساتھ ام المؤمنین کون تھی؟ ماشاء اللہ، واقعی ثنا بھائی کا حافظہ، میموری ماشاء اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ ام سلمہ، آپ بھی اچھا بولتے ہیں، آپ کی میموری بھی اچھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا، یہ ایک اچھی بات ہے اکرم آپ سنیں، اس لیے کہ آپ بھی ایسا غلطی کرتے ہیں، کبھی اپنی اہلیہ کا مشورہ بھی مان لینا چاہیے۔ کیا ہے؟ اپنی بیوی کا مشورہ بھی کیا کرنا چاہیے؟ مان لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے بیوی کا مشورہ بھی کیا کیا ہے؟ لے لیا ہے۔ اس لیے کہ اکثر مرد کیا بولتے ہیں، تم نہ کیا جی معلوم، تمہیں آدھے عقل کی جی تمہیں۔ وہ ایک حدیث سن لیے انہوں، عورت ناقصات عقل و دین، عورتیں عقل میں بھی اور دین میں بھی کم ہوتی ہیں۔ ہمیشہ وہ حدیث کو لا کے کہاں فٹ کرتے ہیں؟ ہمیشہ اپنے زوجہ محترمہ پر فٹ کرتے ہیں، تم نہ کیا جی معلوم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے کہ کبھی عورت کا مشورہ بھی اگر صحیح ہے تو مان لینا چاہیے۔ کہتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ٹینٹ میں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بولا کہ ایسی سی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں صحابہ سے کہ اپنے جانور ذبح کر دیں، لیکن کوئی ذبح کرنے کو تیار نہیں۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں کہ سارے صحابہ اپنا جانور ذبح کریں تو پھر آپ تشریف لے جائیے اور کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیجیے۔ آپ کیا کیجئے؟ کسی سے کچھ بات مت کیجئے، جا کر پہلے اپنا جانور کیا کر دیجئے؟ ذبح کر دیجئے، اور پھر اپنے حجام کو بلا کر سر مڑا لیجئے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، باقی بات اچھی تھی، اور کسی سے کچھ کہے بغیر، کس نے بولا تھا؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا تھا کہ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کہا کہ اب بغیر یہی کیا، یعنی اپنا ہدی کا جانور ذبح کر دیا اور اپنے سر کے بال نکال لیے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو خود بھی اٹھ کر اپنے جانور ذبح کر دیے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بولا نہیں تھا، اور اس کے بعد ایک دوسرے کا سر مڑانے لگے، انہوں ان کا سر یہ کرے، انہوں ان کا سر مڑانے لگے۔ کیفیت یہ تھی، ایسا ایک واتاورن تھا، ایسا یہ بن گیا تھا کہ شدت غم سے صحابہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، اتنا غم ان کے دلوں میں تھا۔ جانور لائے تھے، 6 سال بعد مکے میں داخل ہونے کا شوق تھا، ایک امید تھی، ایک فرط مسرت، انتہائی خوشی تھی کہ مکے کے ان گلیوں کو دیکھیں گے، کعبے کے صحن میں جائیں گے، کعبہ مقدسہ کو دیکھیں گے، ایک طرح کی تڑپ تھی، لیکن حالت ایسی ہو گئی۔ اس موقع پر گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے۔ یہاں ایک پوائنٹ اچھی طرح دیکھیے اکرم، آپ نے اس حالت میں بھی بالکل مکے والوں سے ایک معاہدہ ہو گیا ہے، اور مکے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے روک دیے گئے ہیں۔ اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونٹ ذبح کیا وہ کسی زمانے میں ابو جہل کے پاس تھا۔ وہ کس کا اونٹ تھا؟ ابو جہل کا اونٹ تھا، جس کے کان میں، جس کے ناک میں چاندی کا وہ رنگ تھا۔ اس اونٹ کو اللہ کے چاندی کا ایک حلقہ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین جل بھن کر رہ جائیں۔ ابو جہل کا اونٹ بولے تو کیا، وہ اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا تاکہ مشرکین کو جب معلوم ہو تو کیا ہو، ارے یہ وہی اونٹ ہے جو کبھی ہمارے سردار کے پاس رہتا تھا، جس کو انہوں نے جنگ بدر میں قتل کیا۔ تو ایک طرح کا ان کو کیا ہو، یہ ہو۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ سر مڑائے، کل کے درس میں میں نے کہا تھا کہ سر مڑایا بھی جا سکتا ہے، بال ٹرم بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ سر مڑائے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار مغفرت کی دعا فرمائی، یا اللہ ان لوگوں کو مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اور قینچی سے کٹانے والوں کے لیے 1 بار، ٹرم کرنے والوں کو 1 بار۔ اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ حکم بھی نازل فرمایا کہ جو شخص اذیت کے سبب اپنا سر حالت احرام میں، یعنی ان کے سر میں جوئیں آ گئی تھی، احرام کی حالت میں تھے، احرام کی حالت میں بال اکھیڑنا نہیں ہے، لیکن جوؤں کی وجہ سے سارے بال انہوں نے نکال دیے، تو اس کے لیے کہا گیا وہ روزے یا صدقے یا ذبیحے کی شکل میں فدیہ دے، وہ کمپنسیشن دیں گے، فدیہ دیں گے۔ وہ فدیہ کیسے ہوگا؟ یا تو روزہ رکھ کر، یا تو ذبح کر کے جانور، یا تو ایک اور شکل یا صدقہ کر کے وہ یہ کر دیں گے۔ تو یہاں تک آج کی اس درس میں بس کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہمارا اگلا درس انشاءاللہ منگل کو ہوگا۔ کب ہوگا؟ منگل کو، پیر کے دن میں نہیں ہوں، تو منگل کو ہوگا انشاءاللہ۔ پھر ہم سنیں گے کہ ایسے ہی معاہدے کے بعد کچھ عورتیں آئیں جو ہجرت کر کے مکے سے آئیں، تو ان کا کیا حال ہوا، وہ کیسے ہوا، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔